بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعارف حدیث کے بارے میں اس سے پہلے لیکچر میں حدیث کا مفہوم، حدیث کی اقسام کے بارے میں بتایا گیا تھا اور حدیث کے حجت اور ضرورت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ حدیث کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ حدیث پہ عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے اور اس پہ عمل کرنا دین کا حصہ ہے، اور عمل نہ کرنے والا دین کے ایک حکم کا تارک سمجھا جائے گا، ترک کرنے والا سمجھا جائے گا۔ قرآن مقدس میں واضح طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 میں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ کیا ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اولی الامر منکم، اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ سورۃ انفال میں فرمایا گیا کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور رسول کا حکم سن کر منہ نہ پھیر لو، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے منہ سے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اگر اطاعت لازم نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی نہ کیا جاتا۔ قرآن مقدس میں فرمایا گیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول مبعوث ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی سورۃ نساء ہی میں فرمایا گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو حکم، فیصلہ کن نہ مان لیں، اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو فیصلہ کن حیثیت سے مانیں، بلکہ حکم مانتے ہوئے ان کے دلوں میں ذرا برابر بھی کوئی تنگی پیدا نہ ہو، گویا کہ خوشدلی کے ساتھ انہیں تسلیم کیا جائے، پیشانی پر کوئی شکن نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے آگے مکمل طور پر سراپا تسلیم بن جائیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جزوی طور پر مان لیں، کچھ حصے پہ عمل کریں اور کچھ اپنی مرضی کریں، کیونکہ مکمل طور پر پوری روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے۔ اور سورۃ نور میں فرمایا گیا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون، کہ ایماندار لوگوں کو جب ان کے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ سب بس یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور جنہوں نے یہی کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ بامراد ہیں، کامیاب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اطاعت نہ کرنا، اس کو گمراہی قرار دیا گیا ہے۔
فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ سورۃ نساء کی آیات مبارک کہ جو کوئی ہدایت کے واضح ہو چکنے کے بعد بھی پیغمبر کے طریقے کے خلاف، یعنی پیغمبر کے طریقے کے خلاف، سنت کے خلاف طرز عمل اختیار کرے اور مومنین کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اسی راہ پہ چلنے دیں گے، اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حدیث پہ عمل کرنا، سنت کو اپنانا، تو اس کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات موجود ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کسی چیز کو نمونہ اسی صورت میں کہا جاتا ہے جب اس کے مطابق کسی اور چیز کو تیار کرنا ہو، کہ نمونہ اسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کے مطابق کسی اور چیز کو تیار کرنا ہو۔ اس لفظ میں اس طرف واضح اشارہ موجود ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈالنا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے نمونہ ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کو اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی قرآن مجید میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ دراصل وحی الہی ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے۔ اور سورۃ نجم کی آیت مبارکہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک اپنی مرضی سے نہیں کھولتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک اپنی مرضی سے نہیں کھولتے، بلکہ جب بھی بولتے ہیں تو وہی کچھ بولتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہ کیا جائے یا انہیں واجب العمل نہ سمجھا جائے تو قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل ممکن ہی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام قابل عمل ہیں، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارے پاس تو عملی نمونہ موجود ہی نہ تھا، ہم کسے دیکھ کر یہ عمل کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی شکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ قرآن، کانا خلقہ القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید ہے۔ گویا قرآن کو اگر کوئی شخص عملی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر ہی ہمیں عبادات کی ادائیگی کا پتہ چلا۔ جس طرح قرآن پاک میں نماز کے بارے میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن نماز کیسی پڑھی جائے، کس طرح زکوٰۃ دی جائے، اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو
اسی طرح نماز ادا کیا کرو۔ اسی طرح حج کے بارے میں فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک کی ادائیگی کا طریقہ مجھ سے سیکھا کرو۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ حج کس طرح ادا کیا جائے گا۔ گویا حدیث نبوی کے بغیر عبادت کے طریقہ کار کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ حدیث نبوی کے ذریعے ہمیں قرآن کے معنی اور قرآن کا فہم حاصل ہوتا ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر یہ نازل ہوئی، کہ جس میں فرمایا گیا تھا کہ تم رمضان میں سحری کے وقت اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، جب تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے سرہانے تلے 2 دھاگے سفید اور سیاہ رکھ لیے، ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا، اور دونوں کے الگ الگ نمایاں دکھائی دینے کا انتظار کرنے لگے، دونوں کے الگ الگ نمایاں دکھائی دینے کا انتظار کرنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائی کہ سیاہ اور سفید دھاگے سے یہ مراد نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے، کہ تاکہ صبح پہچان ہو جائے کہ یہ دھاگا سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ اسی طرح سورۃ انعام میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو ایسے ہی لوگ امن اور ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ آیت سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس سے کبھی کبھار کوئی زیادتی نہ ہو جاتی ہوگی، کہ یہاں پہ تو یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ ہدایت پانے والے صرف وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہ کیا ہو، کوئی زیادتی نہ کی ہو، اور بحیثیت انسان زیادتی ظلم یہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائی کہ یہاں ظلم سے مراد ہے کہ جو شرک نہ کرتا ہو، کہ جو ایمان لائے اور اس نے اس کے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ شرک نہ کرتا ہو، تو پھر وہی لوگ امن اور ہدایت پانے والے ہیں۔ المختصر کہ قرآن مجید کی آیت کی عملی تشریح کا تعین جو ہے وہ حدیث سے ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 2 چیزیں اللہ کی کتاب اور آپ سے فرمائے میری سنت، کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری جو ہے وہ میری سنت ہے، یعنی جو قرآن کو تامے رکھے گا اور حدیث کے مطابق عمل کرے گا تو ایسا شخص کبھی بھی جو ہے نا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جان لو کہ مجھے قرآن اور اس کی مانند ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے، کہ مجھے قرآن اور اس کی مانند ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے، اور فرمایا عین ممکن ہے کہ کوئی
سیر شکم شخص، متکبر و مغرور شخص تکیے سے ٹیک لگائے بیٹا ہو اور اس سے میری کوئی حدیث بیان کی جائے اور پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب کو تام لو اور اس میں جو چیز حلال ہے حلال دیکھو اسے حلال سمجھو اور جو حرام دیکھو اسے حرام ٹھہراؤ۔ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ 2 چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی مانند ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث کی اہمیت ہے، حدیث کی حجیت ہے کہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح قرآن کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بھی عمل کرنا ہے، اور جس نے قرآن پہ عمل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا، سنت طریقے پہ چلا، تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے گی۔